بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے عظیم احسان کو بیان فرما رہا ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ان کے پاس ہتھیاروں اور سواروں کی بھی کمی تھی، جبکہ کفار تعداد اور جنگی قوت میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار پر فتح اور کامرانی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعہ کے دن واقع ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافر کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ بدر ایک کنواں ہے جو بدر بن عامر نے کھودا تھا، تو اس بندے کے اس کنواں کھودنے کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر رکھا گیا، اور یہ علاقہ مکہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان واقع ہے۔ اس کنویں کی وجہ سے اس پورے علاقے کو بدر کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اہل سنت کا ایک عظیم عقیدہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے، وہ یہ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے۔ جنگ میں فرشتے لڑے، انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، لیکن ان کی مدد کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مدد کی۔ مدد تو فرشتوں نے کی تھی، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مدد کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے جب اللہ کی اجازت سے کسی مسلمان کی مدد کرتے ہیں تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو اللہ کے پیارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں کی مدد فرما رہا ہے۔ لہذا انبیاء کرام اور اولیاء کرام جو مدد فرمائے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد قرار پائے گی، اور اسے کفر و شرک نہیں کہا جائے گا۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حوصلہ دیتے ہوئے، ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ہمت بلند رکھو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دے؟ اس کے بعد فرمایا کہ 3000 فرشتوں کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرتے ہو اور اس وقت دشمن تم پر حملہ آور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ 5000 ممتاز فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ ایک غیبی خبر تھی جو بعد میں پوری ہوئی، اور صحابہ کرام کے صبر اور تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد میں نازل فرمائے، جن کی وجہ سے کفار کو شکست ہوئی۔ تو اس واقعے سے 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ بدر کے میدان میں شرکت کرنے والے تمام مہاجرین اور انصار صابر بھی تھے اور متقی اور پرہیزگار بھی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اتارنے کے لیے صبر اور تقوی شرط رکھی تھی کہ اگر صبر اور تقوی تمہارے اندر ہوگا تو میں فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ چونکہ فرشتے بعد میں نازل ہوئے تو اس سے پتہ چلا کہ وہ شرط پائی گئی ہے۔ صحابہ کرام کے صبر اور تقوی کا مظاہرہ کیا گیا، لہذا صحابہ کرام کا صبر بھی اور تقوی بھی یہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ متقی لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے اور صابر لوگ تھے۔ دوسری بات، بدر میں تشریف لانے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان پر خاص نشانات لگا دیے جن سے وہ دوسرے فرشتوں سے ممتاز ہو گئے، اور احادیث مبارکہ میں تو صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ بدر میں اترنے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل تھے، ان کی علامتیں اور نشانیاں بھی بتائی گئی۔
تیسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور مجاہدین کی مدد یہ اعلیٰ عبادت ہے، کیونکہ یہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نشان لگائے ہوئے مقرر فرشتے نازل ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کی مدد کی اور دوسرے فرشتوں سے افضل قرار پائے۔ لہذا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کے بارے میں فرمایا کہ تم جو چاہیں عمل کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ ایسے عظیم الشان یہ صحابہ کرام ہیں۔ شہداء بدر کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے دن حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مجھے حارثہ بہت پسند تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر معاملہ اس کی الٹ ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ پر افسوس، کیا تو پگلی ہو گئی؟ کیا خدا کی ایک جنت ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی جنتیں بہت ساری ہیں، ان جنتوں میں جو اعلیٰ درجے کی جنت جنت الفردوس ہے، تمہارا بیٹا حارثہ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ نے اسے پہنچا دیا ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ وہ جنتی لوگ تھے، اللہ کے پیارے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کے پروانے جاری فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار کر جو تمہاری مدد فرمائی وہ صرف تمہاری خوشی کے لیے تھی، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، دل قرار پکڑیں، اور دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے تم پریشان اور بے قرار نہ ہو۔ مسلمان کو ویسے ہی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حقیقی مدد اسباب سے نہیں، بلکہ حقیقی مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم تو صرف ہنر آزماتے ہیں، ہم تو صرف کوشش کرتے ہیں۔ لہذا چاہے کہ بندہ صرف اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب ذات پر نظر رکھے اور اسی ذات پر توکل کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور مدد اور نصرت فرما دیتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی خوشی اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری ہے۔ صحابہ کرام کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو اتارا اور ان کی مدد فرمائی۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس لیے فرمائی کہ کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے جائیں، گرفتار کیے جائیں، اور اس کے ذریعے کافروں کی قوت ختم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن یہ تمام چیزیں کی، کافروں کو مارا بھی، کافر گرفتار بھی ہوئے، ان کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دی۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہجرت کے چوتھے سال سفر کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری صحابہ کرام کو مکہ المکرمہ اور اسفان کے درمیان ایک جگہ ہے جسے بیر معونہ کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاریوں کو بیر معونہ کی طرف بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر لوگوں کو قرآن پاک اور دینی مسائل سکھائیں اور دین کی تعلیم دیں۔ عامر بن طفیل نے دھوکے سے ان 70 قاری صاحبان کو شہید کر دیا، تمام صحابہ شہید ہو گئے۔ ان کافروں کے خلاف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بربادی کی دعا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دینے سے روک دیا۔ اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے لیے کوئی دعا نہ کریں، ان کا معاملہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں توبہ کی